خوش آمدید لسنرز. Today I'm going to start second episode of میرا عشق تیری جستجو. از قلم منتہا چوہان. دیکھ میں آخری بار تجھ سے کہہ رہا ہوں مجھے پیسے دے دے ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا نہ تیری اس بیٹی کے لیے. رمضان پھر نشے میں گھر آیا تھا اور پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا. سحر ماں کی گود میں چھپی ہوئی تھی. نہیں ہے میرے پاس کوئی پیسے، جان بخش دو ہماری. عابدہ بیگم نے رمضان کے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے. بکواس بند کر نیچ عورت، مجھے سب پتہ ہے. وہ صلہ کی دوست ماہا ابھی آئی تھی، میں نے اسے جاتے دیکھا ہے. خالی ہاتھ تو وہ آتی نہیں. اب شرافت سے پیسے دے دے ورنہ بہت کچھ کر دوں گا میں. رمضان نے پورے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا، لیکن عابدہ بیگم پھر بھی ہمت نہ ہار رہی تھیں. کچھ نہیں دے کر گئی وہ. اس بار صرف صلہ کا پوچھنے آئی تھی. لہجہ لڑکھڑایا تھا. چپ کر دھوکے باز، تجھے کیا لگتا ہے میں تیری ان جھوٹی باتوں میں آ جاؤں گا؟ رمضان غصے سے پھنکارتا ہوا عابدہ بیگم کے پاس آیا اور کھینچ کر سحر کو اپنے قبضے میں لیا تھا. وہ بیچاری سہمی روتی چلی گئی تھی. رمضان رمضان، خدا کا واسطہ ہے میری بچی کو چھوڑ دے. عابدہ بیگم نے روتے ہوئے التجا کی. واہ واہ تیرے یہ ڈرامے، مکار عورت جو اپنے شوہر کی نہیں بن پائی آج اولاد کی سگی بن رہی ہے. رمضان نے سحر کا بازو دبوچ کر طنز کیا تھا. خدا کا خوف کھا رمضان، ایک دن مرنا بھی ہے. اتنے گناہ کر جن کا تو حساب دے سکے. عابدہ بیگم نے اسے ڈرانا چاہا اور وہ اتنے ہی زور کا کہکا لگا کے ہنسا تھا. ہا ہا، کہہ کون رہا ہے جو خود سر سے پاؤں تک گناہوں کی پوٹلی ہے. پلیز ابو مجھے چھوڑ دیں، سحر منمنائی تھی. آہاں، تو میرا پرائز بانڈ ہے جو بہت جلد کھلنے والا ہے. نئی کلی انچھوئی، صحیح قیمت لگے گی تیری، مالا مال کر دے گی تو مجھے. رمضان کے منہ میں پیسوں کا سوچ کے ہی پانی بھر آیا تھا. رمضان تجھے پیسے چاہیے نا، یہ لے، سارے لے لے، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دے. عابدہ بیگم نے ہزار ہزار کے سارے ہی نوٹ رمضان کی طرف اچھالے جو عابدہ بیگم نے دوپٹے کے ساتھ باندھے تھے. ہاں تو پہلے ہی دے دیتی، اتنا ڈرامہ تو نہ کرنا پڑتا. لوسی سے کہتا وہ سحر کو چھوڑے پیسے پکڑتا ہوا مسکراتا ہوا باہر نکل گیا. سحر ماں کے گلے جا لگی تھی. عابدہ بیگم نے بھی اسے خود میں چھپا لیا تھا. سین چین سب سے مل کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی. عمر نے گاڑی آگے بڑھا دی. سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا. اسلام آباد کی حدود کے پاس پہنچتے ہی پھر سے صلہ کی یادوں نے جکڑا تھا. ایک بات تو بتاؤ عمر، اگر کبھی میں کھو جاؤں تو کیا کرو گے تم؟ اچانک ایک فائل پہ نظریں جمائے صلہ نے عمر سے پوچھا تھا. تو وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوا چونکا تھا. ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو صلہ؟ عمر کو برا لگا تھا. عمر پلیز بتاؤ نا، کیا کرو گے؟ صلہ بزد ہوئی تھی اور کام چھوڑے اس کے پاس آ گئی تھی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا، سمجھی تم؟ چیئر پہ ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھتے پورے یقین سے کہا تھا. اگر کھو گئی نا تو ڈھونڈنا مت، صبر کر لینا. ایک گہری سوچ میں جاتے ہوئے وہ بے تاثر انداز میں بولی. تو عمر نے کھوکی سے اسے دیکھا تھا. صلہ اگر ایسی فضول باتیں کرنی ہیں تو جاؤ یہاں سے. عمر کو انتہائی غصہ آیا تھا. اوفو، تم تو ناراض ہو گئے، مذاق کر رہی تھی میں. صلہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، لیکن عمر کا مون ٹھیک نہ ہوا تھا. اچھا بابا سوری. کانوں کو ہاتھ لگایا تھا تو عمر نے کھوکی سے اسے دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا. تابی بھی مشکل سنبھلی تھی. کیا ہوا؟ پریشانی سے پوچھا تھا. عمر بنا کوئی جواب دیے نیچے اترا تھا. گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کرنے لگا کہ تبھی موبائل پر بیپ ہوئی تھی. جیب سے موبائل نکالا اور چیک کیا. کچھ پکچرز تھیں جو لوڈ ہو رہی تھیں. عمر انتظار کرنے لگا. کسی اجنبی نمبر سے تھا. تصویریں لوڈ ہو رہی تھیں جنہیں دیکھتے عمر کے پیروں تلے سے زمین نکلی. ہاتھ لرزے تھے. عمر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. بار بار دیکھا، ساری تصویریں دیکھیں، لیکن کچھ نہ بدلا. گاڑی کے بونٹ کو پرزور انداز میں بند کیا تھا. تابی ایک دم سہم گئی. اس وقت عمر جلتے انگاروں پہ کھڑا تھا. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی ہو. صلہ کی دلہن کے لباس میں تصویریں، وہ بھی اس کے دل عزیز بھائی سبحان کے ساتھ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ گاڑی کے بونٹ پہ بے تحاشا مکے برسائے تھے. تابی اس کی حالت سمجھ نہ پائی تھی اور پوچھتے بھی ڈر لگ رہا تھا. اس وقت وہ جنونی کیفیت میں تھا. مجھے بے وقوف بنایا صلہ، کیوں ایسا کیا؟ میں منہ پہ ہاتھ پھیرا. تکلیف تھی کہ حد سے بڑھتی جا رہی تھی اور اس تکلیف کی کوئی دوا نہ تھی.
محبت میں، دوستی میں، رشتے میں گہری چوٹ کھائی تھی اس نے، چاہ کر بھی خود پہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا اور تابی ہونک بنی اس کی حالت سے پریشان ہو رہی تھی۔ سین چینج۔ کیسی رونق ہوئی تھی نا تابی کے آنے سے، اب جب کہ وہ چلی گئی ہے تو اداسی سی آ گئی ہے۔ کچن میں سبزیاں کاٹتے انوشے نے اداسی سے کہا تھا، ہاں اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے، بار گئی ہے تو کچھ زیادہ ہی اداس کر گئی ہے۔ ساگ کے پتے الگ کرتے ہوئے رابعہ بیگم بھی اداس ہوئی تھی، بچے بھی تو کتنا اداس ہو گئے ہیں۔ چولہا آن کرتے مزید تبصرہ کیا تھا۔ رابعہ بیگم چپ سی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اس بار عمر کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں تھی جو منگنی والے روز تھی، بہت چپ چاپ سا تھا۔ کا وہم ہوگا امی، بھلا عمر کیوں چپ کرنے لگا؟ اس کی دلی خواہش پوری ہونے کے بعد کوئی جواز ہی نہیں بچتا۔ نمبر تو ملانا کہاں پہنچا ہے بچہ، ایسے ہی اس کی طرف سے دل گھبرا رہا ہے۔ رابعہ بیگم نے انوشے کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ انوشے نمبر ملانے لگی لیکن کال ریسیو نہ کی تھی۔ امی پریشان نہ ہو، پہنچ جائے گا تو خود ہی کال کر لے گا۔ سین چینج۔ ہمت کرتی تابی گاڑی سے باہر آئی تھی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا اور یوں بیچ سڑک میں گاڑی کھڑی کرنا ٹھیک نہ تھا۔ تابی گھبرا رہی تھی۔ عمر ادھر ادھر دیکھتے عمر کی طرف بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عمر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ تابی انہی قدموں پہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی لیکن عمر نے فوراً خود پہ قابو پا لیا۔ گاڑی میں جا کے بیٹھو، سخت اور بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ تابی نے مزید کوئی بات کرنا حماقت سمجھی اور خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ سبحان بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا، میری منگیتر کو اپنے نکاح میں لے لیا، مجھے دونوں نے مل کے دھوکہ دیا۔ خود پہ جبر کرتا وہ ماتھا مسلتا وہیں کھڑا کچھ کر گزرنے کا سوچ رہا تھا کہ ایک نظر تابی پہ اٹھی اور اسی لمحے میں غصہ اس پر حاوی ہوا اور دماغ نے پلان بنایا۔ دل نے آمادگی ظاہر کی، فوراً موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا اور اپنا پلان اپنے جگری دوست ارشمان کے ساتھ شیئر کر کے اسے ہدایت دیتا گاڑی میں آ بیٹھا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر پہلے والا طوفان تھم چکا تھا، اب بالکل خاموشی تھی۔ تابی نے کن اکھیوں سے عمر کو دیکھا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ طوفان تو اب آنا تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دینا تھا۔ سین چینج۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ وہیں کمرے میں صوفے پہ منہ لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ کوئی بھی دوبارہ اس کے کمرے میں نہ آیا تھا اور صلا نے غصے میں خانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا لیکن ضد ابھی بھی قائم تھی۔ کروٹ بدلی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ جی، کیسی آزمائش ہے، مجھے ہمت دے میرے مالک۔ خود کو خود ہی حوصلہ دیتی وہ اٹھی لیکن چکرانے کی وجہ سے وہیں پر ڈھیسی گئی تھی۔ تبھی دروازہ بجا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ میڈم جی، سر نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر یہی جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دے، لیکن ایک تو ہمت نہیں تھی اور دوسرا بہن کی فکر تھی، اسی لیے اس سے ملنا تھا اور تب تک وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجبورہ ہی صحیح اسے سبحان کی ہاں میں ہاں ملانی تھی۔ وہ مشکل اپنی جگہ سے اٹھتی وہ آگے بڑھی اور لڑکھڑا گئی تھی۔ میڈم جی، سر کہہ رہے ہیں کہ شال لے کر آئیں، خان ولا جانا ہے۔ ملازمہ نے مزید اطلاع دی تو صلا حیران ہوئی تھی، یعنی خدا نے اس کی سن لی۔ فٹ سے ملازمہ کے ہاتھ سے شال لے کے خود کے گرد لپیٹی تھی۔ ایک انرجی سی آ گئی تھی اس کے اندر، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعائیں رنگ لائی ہیں۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نیچے آئی۔ سامنے ہی سبحان موبائل ہاتھ میں تھامے میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ صلا کو آتا دیکھا تو باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، موبائل کان کے ساتھ لگائے، اب ساتھ میں وہ چلتے کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچا تو ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ ایک غرور سے وہ گاڑی میں داخل ہوا، اس کے پیچھے ہی صلا نے گاڑی میں قدم رکھا۔ ایک دم چکر آنے پر وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ سبحان نے آگے ہاتھ بڑھا کر اسے فوراً کلائی سے تھاما، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل کان سے لگایا ہوا تھا، لیکن دھیان سارا صلا پر ہی تھا۔ صلا نے بھی فوراً خود کو سنبھالا اور گاڑی میں سوار ہوئی۔ دونوں کے بیچ مکمل خاموشی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر کے نظاروں کو کتنے دنوں بعد آج دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ نیا نیا سا لگ رہا تھا۔ دنیا کی چہل پہل نے عجیب سا ہی رنگ جگایا تھا۔ دل تھا کہ بس بہن کے پاس جانے کے لیے ہمک رہا تھا، لیکن پھر خود کو تسلی دی کہ منزل اب دور نہیں۔ ریلیکس ہو کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ بیسٹ بزنس ٹائکون ہونے کی وجہ سے دوست کم دشمن زیادہ تھے۔
اسی لیے سیکیورٹی کے باوجود خود بھی چوکنا تھا۔ سبحان نے ریلیکس ہو کے بیٹھتے سلا کو اب فرصت سے دیکھا تھا، لیکن اپنی نظروں پہ فوراً بند باندھتے ہوئے نظریں پھیر لی تھیں۔ سین چینج۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تابی نے گھر کے علاوہ انجانا راستہ دیکھا تو گھبراتے ہوئے عمر سے پوچھا تھا۔ عمر نے تیکھی نظر تابی پہ ڈالی اور گاڑی چلانے میں مصروف رہا۔ تابی دل ہی دل میں پریشان ہوتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا، گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اب کی بار تابی کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اور کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ تھوک نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ باہر آؤ، سرد لہجے میں حکم صادر ہوا۔ تابی بھی خاموشی سے مرے ہوئے قدموں سے باہر نکلی۔ عمر، رات ہو گئی ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ تابی نے درخواست والا انداز اپنایا۔ عمر نے تابی کو کلائی سے پکڑا اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ تابی بھی اس کے ساتھ ہی کھنچتی چلی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے بالکل بیچوں بیچ لا کے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، اسی لیے مینٹلی تیار ہو جاؤ۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا عمر نے تابی کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہی جو سنا ہے۔ عمر صفاقیت کی انتہا پہ تھا۔ بس ایک ہی بات من میں سمائی ہوئی تھی کہ بدلہ لینا ہے۔ انجام سے بے خبر وہ کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تابی نے قدم پیچھے لیے اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن عمر نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا اور صوفے پہ لا کے پٹکا تھا۔ میرے ساتھ کوئی ہوشیاری نہ کرنا، ورنہ میرے غصے کے عتاب سے نہیں بچ پاؤ گی۔ وہ مشکل خود پہ قابو کرتا ہوا وہ تابی پہ برسا تھا۔ عمر کا غصہ دیکھ تابی کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ آپ غلط کر رہے ہیں، بکواس بند، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ بات کاٹی۔ آپ میری جان بھی لے لے لیکن میں آپ سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ تابی نے بہت ہمت کرتے عمر کو دو بدو جواب دیا تھا۔ آہاں، تمہاری جان؟ نو نو، تمہاری جان نہیں، تمہارے بھائی کی جان۔ شاطرانہ انداز۔ تابی کا تو دل ہی دہل گیا تھا۔ کتنا پیار کرتی ہو اپنے بھائی سے؟ ہاں؟ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تابی کے آنسو گالوں پہ بہنے لگے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے بھی بھائی ہیں۔ تابی کو عمر کی بات پہ یقین نہ آیا۔ جانتا تھا یہی جواب ہوگا، کہتے فون کال ملائی تھی اور فون اسپیکر پہ ڈالا تھا۔ ہاں بولو، کیا پوزیشن ہے؟ نظریں تابی پر ہی تھیں۔ سر، مسٹر سبحان ہماری گولی کے نشانے پر ہیں، صرف آپ کے حکم کی دیر ہے۔ مقابل کی آواز ابھری تھی۔ اوکے، شوٹ ہم۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ تابی روتی بلکتی عمر کے پاس آئی تھی اور ہاتھ جوڑے تھے۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی، پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کہنا۔ رو رو کر تابی کا برا حال تھا۔ تابی کے آنسو عمر کو سکون دے رہے تھے۔ وہ تکلیف جو کچھ دیر پہلے دل میں جاگی تھی، سبحان اور صلہ کی تصویروں کو دیکھ کر تابی کے آنسو اس پر پہاڑ بن کر برسے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مولوی کو لیے عمر کا دوست عثمان وہاں پہنچا تھا اور بنا کوئی دیر کیے نکاح کا مرحلہ مکمل ہوا۔ نکاح ہوتے ہی عثمان مولوی کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ تابی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کھوسی گئی تھی۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ کاش میں نے عمر کی ملن کی دعا نہ مانگی ہوتی۔ ہاتھ میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عمر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، لیکن لوک لگانا نہ بھولا تھا اور چوکیدار کو اس کا دھیان رکھنے کا کہنا نہ بھولا۔ گاڑی لیے وہ اب سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ جلد بازی میں وہ بنا سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا تو گیا تھا، لیکن انجام کا نہ سوچا اس نے، نہ گھر والوں کا سوچا کہ ان کو کیسے فیس کرے گا، کیا جواب دے گا اپنے اس عمل کا۔ بس غصے میں جو جی میں آیا کر دیا۔ سین چینج۔ گاڑی خان ولا گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے رکتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ سبحان باہر نکلا تو خود کو اچھی طرح شال میں لپٹے وہ بھی اسی کے پیچھے گاڑی سے اتری تھی۔ رات کی تاریکی میں بھی خان ولا کسی محل سے کم نہ لگ رہا تھا۔ روشنیوں میں نہایا ہوا وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا۔ ایک پل کو صلا میسمرائز ہو گئی، میکانگی انداز میں اندر کی جانب بڑھی۔ خالہ سگرا، وہیں کھڑے سبحان نے پکارا تو وہ فورا سے آ گئی تھی۔ آ گئے بیٹا جی، بہو رانی بھی آئی ہے۔ صلا کو دیکھتے ہوئے وہ ادھیڑ عمر عورت پیار سے بولی تھی۔ سگرا خالہ، انہیں اس گھر کے طور طریقے اچھی طرح سے سمجھا دیں، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
آنکھیں سلا پہ ٹکائے سخت لہجے میں کہا تھا۔ سلا جو زمین کو گھورے جا رہی تھی، سبحان کے الفاظ پر زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سبحان نے بھی سخت گوئی سے نوازا۔ بیٹا جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں بہو رانی کو سب سمجھا دوں گی۔ سگرا خالہ سلا کو دیکھ کے بہت خوش تھیں۔ آؤ بہو رانی۔ سگرا خالہ سلا کو لیے سبحان کے روم میں لے آئی تھیں۔ بہو رانی آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اپنے ان بیٹا جی سے پوچھ بھی لیجیے گا کہ میں نے باہر آنا بھی ہے یا نہیں۔ سلا نے غصے سے دانت پیستے کہا تو سگرا خالہ حیرانی سے پلٹی تھی اور مسکرا دی۔ بہو رانی یہ گھر سبحان بیٹے کا ہے اور ان کی بیوی ہونے کے ناطے آپ اس گھر کی مالکن ہوں، تو آپ کو کہیں بھی آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے آپ کے بیٹے کی اجازت کی۔ سلا آگے بڑھی لیکن اب کی بار لہجہ نرم تھا اور خاموشی سے واش روم میں گھس گئی۔ سگرا خالہ کی آنکھوں سے سلا کے آنسو نہ چھپ سکے تھے۔ ایک قید سے نکل کر ایک اور قید میں لمبا سانس خارج کرتے اس نے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ باہر آئی، کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ یہ کمرہ فارم ہاؤس کے کمرے سے بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ عالیشان کمرہ، عالیشان گھر، عالیشان زندگی، سب کچھ تھا اس شخص کے پاس سوائے ایک خوبصورت دل کے۔ سین چینج۔ عمر رات کے 12 بجے کے بعد گھر لوٹا تو تابی کو وہیں صوفے پہ بیٹھا پایا۔ ایک لمحے کو ٹھٹکا لیکن اگلے ہی لمحے خود پہ سرد مہری کا خول چڑھا لیا۔ اگر سو ختم ہو گیا ہو تو اندر روم میں جاؤ۔ عمر کو اس کا رویا رویا چہرہ ایک دم سے برا لگنے لگا تھا۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی عمر کی آواز پہ ایک دم چونکی اور جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آپ نے جیسا کہا میں نے کیا، اب پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ تابی اس کے سامنے آتی نم لہجے میں بولی تھی۔ عمر کو اسے اس حال میں دیکھ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تو سبحان اور سلا کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا لیکن وہ تابی کو نشانہ بنا گیا تھا۔ صبح چھوڑ آؤں گا، نرم لہجے میں کہتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، تابی نے ضدی انداز میں کہا تو وہ رکا۔ غصہ ایک بار پھر اود آیا تھا۔ میری ایک بات تمہارے پلے نہیں پڑتی؟ ٹائم دیکھا ہے، واپس جانا ہے، غصے سے بڑبڑایا تھا۔ جاؤ اوپر روم میں، عمر نے سختی سے کہا تھا تو تابی اسے دیکھتی بے بسی سے اوپر روم کی طرف بڑھی تھی۔ بحث و لڑائی بیکار تھی۔ وہ اسے بچپن سے جانتی تھی اور اس کی ضد کو بھی ایک بار کسی بات پہ اڑ جائے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے تابی نے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا تھا لیکن دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلے گی، چاہے اسے یہاں سے بھاگنا کیوں نہ پڑے۔ تابی کے روم میں جانے کے بعد عمر بھی اپنے روم میں آ گیا۔ زندگی ایک دم سے یوں پلٹا کھائے گی اس نے کل تک خود بھی نہ سوچا تھا۔ ان دونوں کو کیا لگا کہ نکاح کر کے یہ دونوں مجھے جھٹکا دیں گے؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا تھا۔ نانا، اب جھٹکا کھانے کی تم دونوں کی باری ہے۔ اب میں وہ کروں گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ مطمئن ہوتا ہوا وہ واش روم میں گھسا تھا۔ سین چینج۔ کھانے کی ٹیبل پر مختلف انواع اقسام کے کھانے دیکھ کے سلا کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اور بھوک زوروں کی جاگ گئی تھی، لیکن خاموشی سے ایک چیئر پر بیٹھ گئی تھی جبکہ سبحان کھانا کھاتے مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ بہو رانی کھانا نکالو پلیٹ میں۔ سگرا خالہ نے پلیٹ سلا کے سامنے رکھی تو سلا تشکر انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ تھوڑے سے چاول ڈالے پلیٹ میں اور انہی پہ جھک گئی تھی۔ چمچ چلاتی ان کو کھانے کم اور ہلانے زیادہ لگی تھی۔ سبحان نے ایک نظر اس کی حرکتوں کو ملاحظہ کیا اور اپنا کھانا فٹ سے ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ سبحان کے اٹھ کے جاتے ہی سلا کھانے سے بھرپور انصاف کرنے لگی۔ سبحان نے ونڈو سے اسے دیکھا تھا تو زیر لب مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھوکی ہے، اسے بھوک لگی ہے اور سبحان کے سامنے وہ کھانے سے کترا رہی تھی۔ اب جب کہ وہ کھا رہی تھی اور سگرا خالہ سے مطمئن انداز میں باتیں بھی کر رہی تھی تو سبحان تھوڑا سا پرسکون ہوا۔ اس نے آج تک کبھی کسی کی ذات کو تکلیف نہیں دی تھی اور یہ سب پہلی بار تھا جب سلا نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا غلط فہمی کی بنا پہ۔ تب بھی اس نے کبھی اس سے بدلہ لینے کا نہ سوچا۔ کہتے ہیں نا، جب ہماری اپنی ذات پر تکلیف آئے تو ہم ہر طرح کی تکلیف سہ جاتے ہیں، لیکن بات جب اپنوں پہ آتی ہے تو چوٹ وہاں لگتی ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ بات اب اس کی ذات کی نہیں، اس کی بہن کی ذات تھی۔ عمر اور سلا دونوں ہی اس کی تکلیف کا باعث بنے تھے۔ وہ کیسے چھوڑ دیتا اسے؟
سبحان کا دماغ پھر سے تابی میں جا اٹکا تھا۔ اب اسے بھی سب سمجھانا تھا۔ کہانی وہ ترتیب دے تو چکا تھا، سلا کو بھی سمجھا چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کے روٹ جانے کا ایک ڈر تھا جو حاوی تھا۔ سین چینج۔ موبائل کی مسلسل بجتی بیل پر اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مما جان کالنگ۔ وہ فورا سے بیشتر اٹھا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی ہی تو اس کی آنکھ لگی تھی۔ جی مما، سب خیریت؟ اس وقت فون؟ عمر، تم ٹھیک ہو نا؟ اور تابی وہ بھی؟ عمر کا دل لرزا تھا تابی کے نام پہ۔ جی مما، سب ٹھیک ہے۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ بہت برا خواب دیکھا ہے، مجھ سے نہیں رہا گیا، اسی لیے فون سے۔ وہ پھر سے رو دی تھی۔ پاس بیٹھی انوشے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ مم، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو پلیز۔ عمر ماں کے لیے فکر مند ہوا تھا۔ پہنچنے کی اطلاع بھی دینا ضروری نہیں سمجھا ماں کو؟ روتے ہوئے گلہ کیا تھا تو عمر ماں کے پیار پر زیر لب مسکرا دیا۔ سوری مما جان، غلطی ہو گئی ہے، آتے ہی کام میں بزی ہو گیا تھا تو سوری ونس اگین۔ بیٹا، ماں ہونا فکر تو ہوتی ہی ہے۔ اور تابی، اسے بھی کتنے فون کیے تھے، اس نے بھی نہیں اٹھایا۔ عمر کی نظریں پاس پڑے تابی کے موبائل پر پڑی جو رات سے بند تھا۔ مما فکر نہ کریں، وہ بھی ٹھیک ہوگی، سو رہی ہوگی، صبح بات کر لینا آپ۔ چلو بیٹا، تم بھی اب آرام کرو، اپنی خیر خیریت کی اطلاع دیتے رہنا۔ فون بند ہو چکا تھا لیکن عمر کی نیند اڑ گئی۔ اچانک دل میں تابی کا خیال آیا تو فورا جوتے پہنتا ہوا وہ باہر نکلا۔ تابی ساتھ والے روم میں ہی تھی لیکن اس کا دروازہ کھلا تھا۔ عمر کو کچھ صحیح نہیں لگا۔ اندر روم میں گیا، وہاں تابی کہیں بھی نہیں تھی۔ سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اب وہ حقیقتاً پریشان ہوا اور باہر گیٹ کے پاس آیا تھا۔ الطاف بابا، الطاف بابا، اونچی آواز میں پکارتا وہ ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا۔ کہ بیٹا کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ الطاف بابا، تعبیر اندر نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے اسے؟ عمر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں بیٹا، گیٹ تو بند ہے، اندر ہی ہے۔ اندر نہیں ہے وہ، غصہ ضبط کرتے وہ چلایا تھا۔ گیٹ کھولیں آپ فورا، حکم صادر کیا تھا۔ الطاف بابا نے فورا گیٹ کھولا، باہر نکل کے سارا چیک کیا تھا کہ تبھی دروازے کی سائیڈ والی دیوار کے پاس ٹوٹی چوڑیاں نظر آئی تھی۔ قریب جا کے اچھے سے چیک کیا تو عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تابی فورا کھڑا ہوا اور اندر بڑھا تھا۔ الطاف بابا، گیٹ کھولیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ الطاف بابا نے فوراً سے بڑا گیٹ کھولا۔ عمر نے گاڑی نکالی اور روڈ پہ ڈال دی۔ ہر جگہ وہ دیکھتا جا رہا تھا، دل تھا کہ بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ کیوں تابی، کیوں بھاگی تم؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی وہ زیادہ پریشان ہو گیا اور سنسان سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ سین چینج۔ بھائی جلدی چلاؤ نا، تابی منہ سر لپیٹے رکشہ ڈرائیور سے بولی تھی۔ وہ بمشکل دیوار پھلانگ کے وہاں سے نکل تو آئی تھی لیکن آگے جا کے اسے ایک رکشے والا مل گیا تھا۔ اسے گھر کا ایڈریس بتاتی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، رکشہ ڈرائیور کو شک میں ڈال رہی تھی اور رکشہ ڈرائیور نے رکشے کی اسپیڈ بھی آہستہ رکھی تھی۔ کیا بات ہے بیبی، کس سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ مانی خیزی سے کہتا وہ تابی کو چوکا گیا تھا۔ بھائی، اپنے کام سے کام رکھو اور تھوڑا تیز چلاؤ، تابی منہ چھپائے ہڑبڑی میں بولی تھی لیکن اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے فرصت سے تابی کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ جہاں نظر کلائی پہ پڑی جو زخمی ہوئی تھی۔ اپنا کام ہی تو کر رہا ہوں۔ رکشہ ڈرائیور نے سنسان جگہ پر رکشہ روکا اور تابی کو بنا کوئی سنبھلنے کا موقع دیے اس کے پاس پیچھے آیا تھا۔ تابی اس کی اس اچانک حرکت پہ بوکھلا گئی تھی اور فورا رکشے سے اترنا چاہا لیکن اس شخص کی گرفت بہت سخت تھی۔ تابی نے اس کی کلائی پہ اپنے دانت کاٹ دیے، وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ سین چینج۔ مسلسل سڑکوں کی خاک چھانتے کافی وقت بیت گیا تھا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ عمر بہت سخت پریشان تھا۔ کہیں وہ اپنے گھر؟ عمر کے ذہن میں ایک دم سے ایک خیال آیا تھا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکا اور کچھ سوچتے ہوئے گاڑی خان ولا کی طرف موڑ دی۔ دانتوں سے کاٹنے پر کلائی پہ نشان پڑ گئے تھے۔ گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ اپنا آپ چھڑا کر باہر بھاگی تھی۔ جس راستے وہ آئے تھے اس راستے سے وہ واپس پلٹی۔ وہ شخص بھی پیچھے بھاگا تھا۔ تابی سرپٹ بھاگی لیکن اس شخص نے تابی کو جا لیا اور تابی کی شال اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تابی نے اس کی بھی پرواہ نہ کی اور بھاگتی رہی۔ اس شخص نے ہاتھ میں لپیٹ کر تابی کی شال دور پھینکی تھی اور پھر سے تابی کے پیچھے بھاگا۔ کہاں بھاگ رہی ہے؟ رک، یہاں آ۔
اس شخص نے تابی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تابی اس سے خود کو بچاتی دور جا گری، لیکن فورا سنبھل بھی گئی تھی۔ سامنے شیطان کے روپ میں اس بھیڑیے کو دیکھا تھا جو فتحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تابی نے خود کے بچاؤ کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑائی، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پوری سڑک سنسان تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ تابی کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو۔ تابی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چوٹ کی وجہ سے اٹھ نہ پائی تھی۔ آہا، قربان جاؤں اس ادا پہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھ سے بچ نہیں سکتی، پھر بھی دھمکیاں! دور رہو مجھ سے، تابی کہتے ہوئے بمشکل اٹھی اور پھر سے بھاگی۔ وہ شخص بھی پھر سے مسکراتے ہوئے پیچھے آیا۔ تابی نے مڑ کے دیکھا، اس شخص کی آنکھوں میں ہوا صاف نظر آ رہی تھی۔ تابی پہ ایک ہی جنون سوار تھا کہ موت آ جائے بے شک، لیکن عزت پہ آنچ بھی نہ آنے پائے۔ وہ پیچھے ہی بھاگ رہا تھا کہ وہ سامنے کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ٹکر بہت سخت تھی، ٹکرا کے پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ سامنے والے نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ سر اٹھا کے دیکھا تو وقت تھم سا گیا تھا، دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ دل نے اللہ کے آگے سجدہ کیا تھا، آنکھوں سے سامنے والے کے چہرے کو عقیدت سے چوما تھا۔ روتی آنکھیں، لیکن چہرے پہ ایک سکون سی مسکان جاگ گئی تھی، یہ جانے بنا کہ سامنے والے کے غصے کی عتاب سے وہ بچ پائے گی بھی یا نہیں۔ اس بات سے بالاتر وہ پرسکون تھی کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہ عزت کا رکھوالا تھا۔ سکون کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اوئے، اسے میرے حوالے کر، یہ میرا شکار ہے۔ وہ شخص سامنے والے کو جانے بنا اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ تابی کو بنا دوپٹے کے دیکھ عمر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ جھٹکے سے تابی کو سائڈ پہ کیا تھا اور غصے سے اس شخص کی جانب بڑھا تھا اور ایک مکہ بنا کر پورے زور سے اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ وہ اس اچانک آفتاب کے لیے تیار نہ تھا، گرتے گرتے بچا تھا، اس کے منہ سے خون نکلا تھا۔ ارے سالے، تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا! ایک اور مکہ رکھ کے دیا تھا اور پھر اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور پے در پہ اس کو مکے جڑتے چلا گیا تھا۔ واپس رکشے کی طرف بھاگا لیکن عمر نے اسے نہ چھوڑا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، تو لے جا یار، لڑکی تیری ہوئی، مجھے چھوڑ دے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ہار مانتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لڑکی بیوی ہے میری، کہتے ساتھ ہی عمر نے ایک اور مکہ جڑا، جبکہ تابی کی نظریں بے اختیار ہی عمر پہ جا ٹھہری تھیں۔ وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ عمر اسے مارتے جا رہا تھا اور وہ ادھموا ہو کے بے ہوش ہو گیا، لیکن عمر کا غصہ نہیں کم ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بے جان ہوتے وجود کو ایک طرف پھینکا تھا۔ کچھ ہی دور عمر کو تابی کی شال گری ہوئی نظر آئی تھی۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے شال کو اٹھایا اور تابی کی طرف بڑھا اور اس کے گرد اچھی طرح سے شال لپیٹی۔ تابی بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ تابی کو اس کے غصے کی انتہا کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عمر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کیوں کیوں تابی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں بھاگی تم؟ عمر نے خود پہ قابو رکھنا محال ہو رہا تھا۔ تابی اس کے غصے سے کانپنے لگی تھی، نظریں اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ دونوں ہاتھوں سے اسے کاندھوں سے تھامے وہ اس پہ برسا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی تم نے نہیں سوچا کچھ ہو جاتا تمہیں تو کیا ہوتا میرا؟ روانی میں کہتے ہوئے اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تابی تو اس کے لفظوں کے سحر میں ہی کھو گئی تھی۔ اس نے صفائی دینی چاہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ تابی! اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جذب کے عالم میں چپ کروایا تھا۔ اس وقت وہ ایک دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ یہی کہ صبح چھوڑ آؤں گا؟ کیا کہا تھا؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا کیا تمہیں؟ کیا میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی یا کچھ غلط کیا تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ روانی سے کہتا جا رہا تھا، بنا یہ سوچے کہ اس نے تابی سے نکاح بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اس وقت وہ تابی کو ایک الگ ہی عمر لگ رہا تھا۔ عمر کا دکھی انداز اسے دکھی کر رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ معاف! تابی نے معافی مانگنی چاہی۔ عمر نے بے اختیار ہی اسے گلے سے لگایا تھا اور آنکھیں موند لی۔ وہ لمحہ، وہ پل جن میں وہ دور ہوئی تھی اور وہ یہ سوچ کے کہ اسے کچھ ہو گیا تو اس کی روح نکال کے لے گیا
کتنی دعائیں مانگ لی تھی ان پلوں میں، اس کی سلامتی کی، اس کی عزت کی، حفاظت کی، اس معصوم کی معصومیت کی۔ پاگل ہی تو ہو گیا تھا وہ، اور تبھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ تابی اس کے لیے کیا تھی۔ اسے خود سے لگائے وہ خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور تابی عمر کے اس عمل سے پریشان تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا ری ایکٹ کرے۔ سین چینج۔ وہ مسلسل تابی کے نمبر پر کال کر رہا تھا، اسے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ سگرا خالہ کھانا لگانے میں مصروف تھیں، جبکہ صلا سبحان کی بے چینی کو نوٹ کر رہی تھی اور اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ کہاں ہو گڑیا؟ فون اٹھاؤ۔ سبحان اسے بتانا چاہتا تھا صلا کے بارے میں، تاکہ جب وہ گھر واپس آئے تو اسے برا نہ لگے۔ ایک پوری کہانی وہ پہلے سے ہی ترتیب دے چکا تھا اور صلا کو بھی آگاہ کر چکا تھا۔ جہاں سبحان کو تابی کی فکر کھائے جا رہی تھی، وہیں صلا کو سحر سے ملنے کی بے چینی تھی۔ بیٹا جی ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیں۔ سگرا خالہ نے دروازے کے باہر سے ہی اطلاع دی تھی اور چلی گئیں۔ سبحان نے نظر انداز کر دیا، اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ ہاں بولو سر، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ کل ہی مسٹر عمر کو انجانے نمبر سے تصویر بھیج دی گئی ہیں۔ گڈ۔ سبحان مسکراہٹ لبوں تلے دباتا ہوا مسرور کن انداز میں پلٹا تھا۔ سامنے ہی نظریں پریشان بیٹھی صلا پر جا ٹھہری تھیں۔ سین چین۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ عمر تابی کو اپنی کچھ شرائط پہ واپس چھوڑنے جا رہا تھا اور اب بہت مطمئن بھی تھا۔ تابی عمر کے رویے پہ جذبت کا شکار تھی۔ رات کو جس طرح سے وہ اسے سمیٹ رہا تھا، صبح ہوتے ہی وہ سب اکثر بھول گیا تھا۔ تابی نے بھی دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ گاڑی خان ولا میں داخل ہوئی۔ تابی کے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہوئی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ جاتے ہی سب سبحان کو بتا دے گی، لیکن عمر کی دھمکی، وہ ڈر گئی تھی اس رسوائی سے جو عمر اپنے کیے پر عمل کر دیتا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کی بات ماننا تھی۔ عمر ابھی یہ نکاح ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، وجہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی ہاں میں ہاں ملانے پہ وہ مجبور تھی۔ اپنا گھر ہے تمہارا، اتر آؤ یا انویٹیشن دینا پڑے گا۔ عمر جو گاڑی سے اتر چکا تھا، تابی کو اپنی جگہ جمے دیکھ کر طنزیہ بولا تھا۔ تابی گڑبڑائی تھی اور فورا گاڑی سے اتری تھی۔ تین چینج۔ کیا پریشانی ہے؟ منہ پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ سبحان نے صلا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے بے تاثر انداز میں کہا تھا۔ صلا ابھی کچھ کہتی کہ سبحان کا موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ موبائل کان سے لگائے وہ باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ نیچے آیا۔ سامنے ہی تابی آتی دکھائی دی۔ ایک لمحے کو سبحان کا دل لرزا۔ تابی کے پیچھے ہی اندر آتے عمر پر بھی نظر پڑ چکی تھی۔ بھائی؟ تابی ایک دم سبحان کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا میری گڑیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اتنی صبح صبح؟ سبحان کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ تابی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمر کی بات یاد آ گئی۔ اگر بھائی کے سامنے منہ کھولا اور نکاح کا بتایا تو اس وقت وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا، اور پھر روتے رہنا دونوں بہن بھائی مل کر ساری زندگی۔ کچھ نہیں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے واپس آ گئی۔ نظریں جھکاتے نارمل انداز اپنایا تھا۔ سبحان نے ایک نظر عمر پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں آج اجنبیت تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا جو فوٹوگراف اس نے عمر کو انجان نمبر سے بھجوائی تھی وہ اس نے دیکھ بھی لی ہوں گی، اور اب وہ اس کے رد عمل کا ویٹ کر رہا تھا۔ اتنے میں سب کی نظر سیڑھیاں اترتی ہوئی صلا پر جا ٹھہری تھی۔ عمر کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ لرز گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی جلدی عمر سے سامنا ہو جائے گا۔ عمر کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ وہیں تابی صلا کو اپنے گھر دیکھ کر بری طرح سے چونکی تھی۔ تم؟ تابی بہت سخت حیران ہوئی تھی، لیکن اتنی دیر میں صلا خود کو کمپوز کر چکی تھی اور سیڑھیاں اترتی ایک ادا سے نیچے آئی تھی۔ کم۔ سبحان نے آگے بڑھ کر صلا کا ہاتھ تھاما اور تابی کے پاس لے کے آیا تھا۔ میٹ مائی لو، مائی وائف صلا سبحان، تعارف کروایا۔ تابی پہ تو جیسے آسمان ہی گر گیا تھا، آنکھوں میں بھی بے چینی تھی۔ کیسی ہو ڈیئر؟ چہرے پہ جھوٹی اسمائل سجائے وہ تابی سے ملی تھی، پر تابی اپنی جگہ سے ٹس سے مسنا ہوئی تھی۔ ایک درد بھری نظر عمر پر ڈالی تھی، جو اس وقت ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ آؤ صلا، تمہیں اپنے جان سے پیارے بھائی سے ملواؤں۔ ہاتھ تھامے اب وہ عمر کی طرف بڑھا تھا۔ میٹ مائی لیڈی، مائی وائف۔ لہجے اور آنکھوں میں غرور تھا، جسے عمر نے بآسانی سمجھ لیا۔ کیسے ہو؟ ایک کھوکھلا سوال کر ڈالا۔ عمر نے گہرا سانس خارج کیا۔ زندہ ہوں اپنوں کے دھوکے کے بعد بھی۔ دیکھو، اپنے قدموں پہ چل کے آیا ہوں۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کے خود کو شو کیا۔ صلا کو اس انسان کے لیے دکھ ہوا تھا۔
بہت بڑا دھوکہ دے گئی تھی وہ اس کو۔ مبارکباد نہیں دو گے کیا؟ سبحان نے عمر کا دھیان اپنی طرف موڑا تھا۔ کیوں نہیں؟ جان سے عزیز بھائی کی بیٹر ہاف سے ملنے کے بعد مبارکباد تو بنتی ہے۔ طنز میں بجھا ہوا لہجہ تھا۔ سبحان کے چہرے پہ سرد پن چھا گیا۔ اور تم مس صلا عرفان، سوری مسز صلا سبحان، فوراً لفظوں کی تصحیح کی۔ نئی زندگی مبارک ہو ایک نئے دھوکے کے ساتھ۔ خود پہ ضبط کی آخری حد بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ ایک شکوہ کنہ نظر سبحان پہ ڈالی اور ساتھ ہی انہی نظروں سے تابی کو دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں جسے تابی بخوبی سمجھ گئی تھی اور ایک دم وہاں سے ہٹی تھی۔ سبحان نے پلٹ کر دیکھا، تابی نہ تھی۔ پریشان ہوتا اس کے پیچھے گیا اور صلا اپنی زندگی کی طرح وہاں اکیلے کھڑی رہ گئی۔ سین جین، زندگی اتنا بڑا زخم دے جائے گی اس نے سوچا نہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ خود ہی اپنے زخموں کی پیوند کاری کر رہا تھا۔ ایک نظر اس محل پہ ڈالی تھی جہاں اس کی منگیتر تھی، جس نے اسے ڈوچ کر کے اس گھر کو اپنایا تھا، اور اس گھر کی بیٹی جسے وہ نکاح کے بندھن میں باندھ چکا تھا۔ اس گھر سے رشتہ اب بہت گہرا ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ کی گرفت بہت سخت ہوئی۔ بھلے اسے صلا سے کوئی طوفانی عشق نہ تھا، لیکن وہ اسے پسند کرتا تھا، اس کی اچھائیوں سے متاثر تھا، اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی اس نے تابی ہی کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ تابی کو ناپسند کرتا تھا۔ وجہ وہی، رابعہ بیگم نے ہمیشہ اسے سب پہ ترجیح دی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ رہنے آتی بمشکل وہ وقت کاٹتا تھا، کجا کہ وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنے سر پہ سوار کر لیتا۔ جس سے وہ نفرت کرتا تھا وہی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ لیکن اب بہت جلد یہ چیپٹر میں ہمیشہ کے لیے کلوز کر دوں گا۔ مسٹر سبحان جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود کو حق پہ سمجھتا وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو باندھ توڑ کر گال پر پھسل گیا تھا۔ عمر نے اسے صاف نہ کیا۔ یہ آنسو کس بات پہ تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ سین چینج۔ تابی میری گڑیا، پلیز دروازہ کھولو۔ سبحان مسلسل تابی کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا اور وہ اندر اپنے بکھرے وجود کی کرچیاں سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ احساس کتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ بدلے کی سولی پہ لٹکائی گئی تھی۔ جو بھی کیا اس کے بھائی نے کیا، لیکن سزا اسے ملی۔ وہ سارے سوال جو نکاح کے وقت اسے تنگ کر رہے تھے، ان سب سوالوں کے جواب اسے مل گئے تھے۔ صلا کو اپنے گھر اپنے ہی بھائی کی بیوی کے روپ میں دیکھ کے وہ سب جان گئی تھی۔ تابی پلیز دروازہ کھولو، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا، پلیز میری جان دروازہ کھولو۔ سبحان کا لہجہ نم ہوا تھا۔ کاندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتا وہ پلٹا تھا۔ بیٹا جی، اسے تھوڑا سنبھلنے کا موقع دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان نے ایک درد بھری نظر دروازے پہ ڈالی تھی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ گھر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ تابی کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ پلیز ایک منٹ میری بات سنیں۔ صلا نے اسے بیچ راستے میں روکا تو اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 20 لاکھ تم؟ سبحان کو صلا پہ بے انتہا غصہ آیا۔ تمہارا دین ایمان صرف پیسہ ہے؟ پیسوں کے لیے تم جیسی لڑکیاں کسی سے بھی محبت کا جھوٹا ڈرامہ رچا سکتی ہیں اور کسی کے نکاح میں بھی خود کو بھیج سکتی ہیں۔ تابی سے بات نہ کر سکنے کا سارا غبار صلا پہ اتار دیا۔ صلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، زبان کنگ ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ ایک بار وہ پھر اپنی باتوں سے صلا کا دل بری طرح چھلنی کر چکا تھا۔ فکر مت کرو، مل جائیں گے تمہیں تمہارے پیسے۔ میں اپنی ڈیل بھولا نہیں، سب یاد ہے مجھے۔ اور اب جاؤ یہاں سے۔ حقارت اور نفرت سے کہتا وہ منہ پھیر کے خود ہی وہاں سے نکل گیا۔ دو آنسو لڑکتے ہوئے گالوں پہ بہنے لگے تھے۔ سر جھک گیا۔ خود اپنا آپ غلیظ سا لگنے لگا تھا۔ کیا وہ واقعی اتنی گری لڑکی تھی؟ کیا وہ یہ سلوک ڈیزرو کرتی تھی؟ سگرا خالہ بھی وہیں موجود تھیں۔ انہیں بھی صلا کے لیے بہت دکھ ہوا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، اسی لیے خاموشی سے وہاں سے واپس پلٹ گئیں۔ صلا نے روم میں آتے ہی روم لاک کیا۔ اسے رہ کر خود پر سبحان پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیوں کچھ نہ بولی وہ اسے؟ خاموشی سے سب کچھ کیوں سنائی تھی؟ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ آج عمر سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا درد اور حقارت تھی۔ عمر نے نظروں سے وہ سب کہا جو سبحان زہر بھرے لفظوں کے تیر چلا گیا تھا۔ آنسو پوچھتی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنا آپ بہت ارزاں لگا تھا۔ کافی دیر یوں ہی بے دماغی سے کھڑی رہی تھی، صرف اپنی بہن کی حفاظت کے لیے، اس کی جان کی سلامتی کے لیے۔ وہ دو مردوں میں پس کے رہ گئی تھی، ایک کے لیے بے وفا تھی تو دوسرے کے لیے۔ نظریں جھک گئیں۔
وہ چاہ کے بھی اپنے لیے غلیظ الفاظ نہ نکال پائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا اندر کا عکس کتنا پاکیزہ ہے۔ بس اب بہت ہو گیا مسٹر ایس کے، اب اور نہیں۔ میں نے یہ نکاح کی ڈیل صرف اپنی بہن کے لیے کی، سختی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اگر آپ کو اپنی فیملی عزیز ہے تو مجھے بھی اپنی بہن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی صلہ دی گریٹ کیا چیز ہے۔ منہ صاف کرتے وہ کبٹ کی جانب بڑھی تھی۔ وہاں ایک دراز کو دیکھتے وہ رکی۔ یہ وہی دراز تھی جسے رات کے آخری پہر سبحان نے کھولا تھا جب اسے لگا کہ صلہ سو رہی ہے۔ در حقیقت وہ جاگ رہی تھی۔ نمبر لگا کے لوک کھولا۔ ایک لمحے کو صلہ کا دل دھڑکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو حوصلہ دیتی وہ دراز کھول چکی تھی۔ سامنے ہی اس کی مطلوبہ چیز نظر آ گئی تھی۔ دھیرے سے لرزتے ہاتھوں سے اٹھایا اور دراز کو دوبارہ سے لوک لگا کے وہاں سے ہٹ گئی۔ اپنے دوپٹے میں اس چیز کو اچھی طرح سے لپیٹ کے وہ گھر کے بیرونی دروازے سے چپکے سے باہر نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ روم کے کیمرہ میں اس کی ایک ایک حرکت کو سبحان نے بہت فرصت سے دیکھا۔ اس کے اعصاب تنے تھے۔ آفس میں بیٹھے ہی اس نے فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا اور صلہ کا پیچھا کرنے کو کہا تھا، اور پھر خود بھی کچھ سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا، گاڑی کی چابیاں اور والیٹ اٹھایا اور آفس سے باہر نکلا۔ سین چینج۔ لمحہ لمحہ رنگ بدلتی تقدیریں۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ کافی دیر سے یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو آنسو بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سبحان بھائی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے؟ عمر اور صلہ تو آپس میں، پھر وہ آپ کے ساتھ کیسے؟ کیسے؟ کیا سچ ہے جو مجھے نہیں پتا؟ کیا چھپا رہے ہیں سب؟ اور صلہ، وہ کیسے عمر کو چیٹ کر سکتی ہے؟ وہ تو عمر سے پیار، پھر اس نے سبحان بھائی سے شادی، ایسا کیوں کیا دونوں نے؟ اور عمر، اس نے تو مجھے ہی سزا دے دی۔ وہ سب جانتا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے نکاح کیا، زبردستی نکاح۔ آنسو پھر سے گالوں پہ بہنے لگے۔ عمر، تم نے بدلہ لینے میں یہ بھی نہ سوچا کہ اس سب میں میرا کیا قصور، میرا کیا گناہ؟ عمر، کیسے معاف کر پاؤں گی میں آپ کو؟ میرا عشق ہے آپ، جنون ہے آپ، بے لوث محبت ہے۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا، کبھی برا نہیں سوچا۔ وہ میرے عشق کی انتہا تھی کہ آپ سے دستبردار بھی ہو گئی آپ کی ہی خاطر، اور آپ نے مجھے کس دوراہے پہ لا کے اکیلا کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ تابی کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تابی بیٹا، کھانا کھا لو، جب سے آئی ہو ایسے ہی کمرے میں بند ہو، سغرا خالہ نے پریشانی سے اور پیار سے کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے خالہ۔ لمبا سانس خارج کرتے ہوئے وہ وہاں ایک طرف صوفے پر ٹک گئی تھی۔ سغرا خالہ 3 سال سے یہاں تھی۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ سبحان کو وہ روڈ پہ ملی تھیں۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔ سبحان نے ان کا علاج کروا کے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ تب سے وہ یہیں تھیں، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھیں۔ جنہوں نے انہیں اس گھر میں پناہ دی تھی، سب سے زیادہ وہ سبحان کے قریب تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن سبحان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ ان دونوں کے بہت قریب تھیں۔ بیٹا، ایسے نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے، رزق کو نہ نہیں کرتے۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سغرا خالہ نے اسے بچوں کی طرح پچکارا تھا۔ تابی نے ایک شکوہ کنہ نظر ان پہ ڈالی تھی۔ خالہ، آپ نے بھی مجھے کچھ نہ بتایا؟ اتنا بڑا فیصلہ بھائی نے یوں اچانک کیسے کر لیا؟ مجھے نہیں بتایا، لیکن آپ انہیں روک تو سکتی تھی نا؟ دل کا شکوہ زبان پر آ گیا۔ تابی بیٹا، سبحان بیٹا جو بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اور آپ بہن ہو کر بھائی کو نہیں جانتی؟ الٹا سغرا خالہ نے اس سے سوال کیا۔ تابی نفی میں گردن ہلاتی چپ ہو گئی تھی۔ چلو بیٹا، جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں انہیں وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دھیرے دھیرے سارے پنے خود ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ بہت پیار سے سمجھاتی وہ وہاں سے اٹھی تھیں۔ اب ان کا رخ صلہ کے روم کی طرف تھا۔ دروازہ نوک کیا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو خود اندر چلی گئیں۔ آوازیں دیں پر کوئی جواب نہ آیا۔ سغرا خالہ کا دل دہل گیا تھا۔ فوراً باہر آئیں اور موبائل پر سبحان کو کال ملائی تھی، لیکن سبحان نے کال اٹینڈ نہ کی۔ وہ ازحد پریشان ہو گئی تھیں۔ چینج۔ صلہ نے گھر میں قدم رکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سحر کہاں ہو؟
اندر آتے ہی دیوانوں کی طرح سے وہ بہن کو پکارنے لگی۔ ماں کے کمرے کی طرف بڑھی تو کمرے کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ عابدہ بیگم اوندھے منہ زمین پہ گری ہوئی تھی۔ ان کے ماتھے پہ چوٹ لگی تھی۔ صلہ نے آگے بڑھ کے ماں کو اٹھایا تھا۔ امی، امی، یہ سب کس نے؟ دل کسی انہونی کے احساس سے ڈرا تھا۔ عابدہ بیگم صلہ کو دیکھ کے جی اٹھی تھی۔ صلہ، میری بچی، تو آ گئی؟ اپنے ہاتھوں میں صلہ کا چہرہ تھامے نم لہجے میں بولی تھی۔ امی، سحر کہاں ہے؟ ارد گرد دیکھتے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ عابدہ بیگم زاروں قطار رونے لگی۔ امی پلیز بتائیں مجھے، سحر کہاں ہے؟ اب کی بار صلہ چلائی تھی۔ وہ اسے لے گیا، میں اسے نہ بچا سکی۔ روتے ہوئے وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ صلہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ رمضان کا کہہ رہی ہیں۔ کہاں لے کر گیا ہے وہ؟ خدا کا واسطہ ہے امی بتائیں مجھے۔ وہ ولی بخش کے ڈیرے پہ، وہ اسے بیچ دے گا، وہ لے گیا ہے صلہ، بچاؤ اسے، میری بچی معصوم ہے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھیں۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اپنی بہن کو ان درندوں سے واپس لے کر آؤں گی، چاہے اس میں میری جان کیوں نہ چلی جائے یا مجھے کسی کی جان کیوں نہ لینی پڑے۔ ایک جذب سے کہتی ہوئی وہ باہر نکل گئی تھی۔ عابدہ بیگم اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ نہ رکی۔ وہاں سے وہ سیدھا علی بخش کے ڈیرے پہ پہنچی تھی۔ اس ڈیرے کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ رمضان کی وجہ سے اسے ایک دو بار یہاں آنا پڑا تھا۔ رمضان کا زیادہ وقت یہیں گزرتا تھا، اور یہی نہیں، پورا محلہ علی بخش اور اس کے ڈیرے سے واقف تھا۔ ہر غلط کام یہاں ہوتا تھا، خاص کر جوئے اور سٹے بازی کا اڈا تھا یہ۔ دروازے پہ کڑے پہرے داروں نے صلہ کو روکا تھا۔ لڑکی کہاں جا رہی ہے اندر؟ کڑک دار آواز میں پوچھا تھا۔ صلہ کو غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گئی، کیونکہ جب تک بہن مل نہیں جاتی وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے علی بخش سے ملنا ہے، دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تو رمضان کی بیٹی ہے نا؟ پہرے دار اسے پہچان گیا۔ ہاں وہی ہوں میں، مجھے علی بخش سے ملنے کے لیے بلایا ہے، صلہ نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ ہاں جاؤ اندر، تمہارا باپ بھی اندر ہے، تم تو رانی ہو علی بخش کی، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ وہ شخص مکاری سے کہتا ہنسا تھا۔ صلہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک تھپڑ رکھ کر اسے سیدھا کر دے، لیکن خود پہ قابو کرتی وہ بیرونی گیٹ پار کر کے اندر آئی تھی۔ علی بخش! اندر بڑے سے صحن میں پہنچ کر صلہ نے پوری قوت سے آواز لگائی۔ سارے اطراف میں نظریں دوڑائی تھیں، کوئی کہیں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ علی بخش باہر آؤ! اب کی بار اونچی آواز میں للکارا تھا۔ ایک کمرے سے علی بخش باہر نکلا، سامنے صلہ کو دیکھ کے بری طرح سے ٹھٹکا۔ تو یہاں؟ ہاں، آخر کار میری بلبل آ گئی، ویلکم ٹو یور ہوم۔ ایک ادا سے علی بخش مسکراتا آگے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ علی بخش، صلہ نے غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ علی بخش ٹھٹکا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کسی بھول میں مت رہنا، یہاں میں تمہاری بکواس سننے نہیں آئی۔ اچھا، پھر پیسے دینے آئی ہے، چل نکال پھر 20,000 روپے، شاطرانہ انداز میں کہا علی بخش۔ چپ چاپ میری بہن کو میرے حوالے کر دو۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ علی بخش نے اس کا مذاق اڑایا اور پھر کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ علی بخش، مجھے میری بہن واپس چاہیے، اب کی بار وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ کوئی بہن نہیں تیری یہاں، 20 لاکھ دے اور چلتی نظر آ۔ علی بخش نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں یہاں سے اپنی بہن کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، اور اگر تو نے میری بہن کو میرے حوالے نہ کیا تو تو کیا میرے ڈیرے پہ کھڑی ہو کے مجھے ہی دھمکی؟ میرے ایک اشارے کی دیر ہے، میرے کتے تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ علی بخش غرور کے نشے میں بولا تھا۔ کتوں کے ہاتھ کتے ہی پلتے ہیں، اور اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے علی بخش، لیکن میں نہ تجھ سے ڈرتی ہوں نہ تیرے پالتو کتوں سے، پر اسرار انداز میں کہتی وہ علی بخش کو ٹھٹکا گئی تھی، کیونکہ آج ہی اس نے سب کو چھٹی دی تھی، صرف چند ایک کے، کیونکہ جس دن وہ کسی لڑکی کو لے کے آتا تھا تو سب کو چھٹی دے دیتا تھا۔ صلہ کو دوپٹے کے اندر چھپائی گن نکالتے دیکھ کر وہ بہت سخت پریشان ہوا، آگے بڑھنے لگا تھا کہ وہیں رک جاؤ علی بخش، خبردار ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ صلہ نے اس پہ گن تانی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ گن نیچے کرو، چل جائے گی، بوکھلائے انداز میں کہا تھا۔ اب تک تیرا پالا کتوں سے پڑا ہے، لیکن آج تیرا سامنا ایک شیرنی سے ہوگا، صلہ نے کہتے ہی گن کے ٹریگر پہ دباؤ بڑھایا تھا۔ کیا کر رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے؟ نیچے کر، چل جائے گی۔ علی بخش کو سامنے موت نظر آئی تھی۔ میری بہن کو میرے حوالے کر دو اور خود کو بچا لو، صلہ نے آپشن رکھا۔ اتنی دیر میں علی بخش کے 2 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ لڑکی گن نیچے کر، ایک شخص غصے سے گراتے بولا تھا۔ علی بخش کو حوصلہ ہوا۔ گن نیچے کر ورنہ
جان سے جائے گی، اب کی بار دھمکی دی تھی۔ کوئی بھی پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن میں مروں گی تو یہ بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کو مار کے ہی مروں گی۔ صلہ ایک لمحے کو ڈگمگائی تھی، لیکن اگلے ہی پل سحر کا خیال آتے ہی وہ پل میں نڈر ہو گئی تھی۔ میری بہن کو میرے حوالے کرو علی بخش، وہی الفاظ دہرائے تھے۔ علی بخش نے گھبراتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ صلہ نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے دراز سے گن نکالنے کی؟ وہ جو گولی چلانے والی تھی گرجدار آواز سنتے وہیں تھمی تھی اور ہاتھ کانپا تھا۔ وہ پلٹ نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا غصہ سوا نیزے پہ ہوگا۔ وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا اور بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ صلہ نے اس کی آنکھوں میں بے انتہا کا غصہ دیکھا تھا۔ ہاتھ ویسے ہی اوپر تھا، سامنے والے کو نشانے پہ رکھا ہوا تھا۔ اچھا ہوا گن کا مالک آ گیا۔ لے لو اس سے گن، ورنہ یہ پاگل سب کو مار دے گی۔ علی بخش ہوش میں آیا تھا۔ وہ زور زور سے چلایا، ورنہ وہ سمجھا تھا کہ آج وہ سیدھا اوپر جائے گا۔ سبحان نے صلہ کے ہاتھ میں پکڑی گن کا رخ اس علی بخش کی طرف موڑا اور صلہ کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے علی بخش کی ٹانگوں پہ گولی چلائی، بنا صلہ سے نظریں ہٹائے۔ جبکہ گولی چلنے کی آواز پہ صلہ نے ڈر کے آنکھیں بند کی تھی۔ دیکھ نہیں رہے؟ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، بیچ میں کیوں بولے؟ ماتھے پہ گہری تیوریاں ڈالے وہ درد سے چلاتے علی بخش کی طرف مڑا تھا۔ ارے او کمبختو حرام خورو، کدھر مر گئے ہو سارے؟ علی بخش نے اپنے ہی ڈیرے میں گولی کھائی تھی، جبکہ سبحان کے ساتھ آئے گارڈز نے وہاں موجود اس کے سارے بندوں کو اپنے انڈر میں لے لیا تھا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ سبحان واپس صلہ کی طرف پلٹا تھا۔ وہ ابھی بھی دم سادے کھڑی تھی۔ سبحان نے اس کے ہاتھ سے گن لی اور اس میں گولیاں چیک کرنے لگا۔ چلو گی یا زبردستی لے کے جاؤں؟ بنا اس کی طرف دیکھے سرد لہجے میں کہا۔ صلہ نے اندر ایک کمرے کی طرف بے بسی سے دیکھا، آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سبحان غصہ ضبط کرتا ہوا صلہ کی طرف بڑھا تھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں پلیز، روتے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ اندر میری بہن۔ خود پہ قابو کرتے ہوئے وہ سبحان کے آگے منمنائی تھی۔ کوئی نہیں بکواس کر رہی ہے، لے جاؤ اپنی بیوی کو یہاں سے۔ رمضان بھی جو خاموشی سے کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، بالآخر ہکلاتے ہوئے غصے سے بولا تھا، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ صلہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ میری بہن کو یہ درندہ یہاں لایا ہے، اس شخص کو بھیجیں۔ صلہ نے ہاتھ اٹھا کر علی بخش کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز اسے یہاں سے نکلوا دیں۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، بس میری بہن کو بچا لیں۔ صلہ نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ سبحان کو اس کی آنکھوں کے آنسو پھر سے بے چین کرنے لگے تھے۔ بکواس بند کر، چل نکل یہاں سے، آئی بڑی۔ کوئی بہن نہیں ہے تیری یہاں، وہ بھی بھاگ گئی ہے تیری طرح کسی یار کے ساتھ۔ رمضان نے زہر اگلا تھا۔ تم جیسے انسان کو نہ چوراہے پہ لٹکا کے گولی سے اڑا دینا چاہیے، جو بہن بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرتا ہے۔ صلہ جارحانہ انداز میں رمضان کے پاس آئی تھی، لیکن رمضان نے بھی اتنی زور سے ہی اسے پرے دھکیلا تھا، وہ گرتے گرتے بچی۔ سبحان نے اسے گرنے نہیں دیا اور اسے تھام لیا۔ ایک غصیلی نظر سامنے کھڑے رمضان پر ڈالی تھی اور اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ اندر جا کے چیک کرے۔ صلہ سبحان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایسا مہربان سایہ بنے گا، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ آپی ایک کمرے سے روتی ہوئی سحر باہر کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی اور آتے ہی صلہ سے لپٹ گئی۔ صلہ نے اسے اپنی باہوں میں کسی قیمتی متاع کی طرح سے چھپا لیا تھا۔ آپی مجھے لے جاؤ، یہ انکل بہت گندے ہیں، انہوں نے مما کو بھی مارا، مجھے بھی۔ روتے ہوئے وہ ہچکیوں سے صلہ سے شکایتیں کر رہی تھی۔ صلہ اسے اپنے ساتھ لپیٹے ہوئے تھی اور سبحان کی طرف روتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی سخت نظریں سامنے رمضان پر ٹکی ہوئی تھیں اور رمضان اس کے کسی بھی شدت بھرے رد عمل سے خائف گھبرایا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سبحان نے گن کا رخ رمضان کی طرف کیا اور اس کے بازو پہ گولی چلا دی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ دوسری طرف علی بخش درد سے تڑپ رہا تھا۔ آئندہ اگر میری بیوی یا اس کی فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو گولی اگلی بار سیدھا سر کے پار ہوگی، اور مجھے اس بات کا قطعی افسوس نہیں ہوگا۔ سبحان کی للکار میں رعب تھا، غصہ تھا۔ علی بخش اور رمضان دونوں ہی چپ کر گئے۔ صلہ کی جانب پلٹا اور اس کے ساتھ چپکی ہوئی سحر کو دیکھا، جو سبحان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ سبحان نے پیار سے سحر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے صلہ کو دیکھا تھا۔
सिला आंसू पोंछते हुए इस्बात में सर हिलाने लगी। सहर ने आगे बढ़कर सुबहान का हाथ थामा और तीनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे, जबकि सुबहान के गार्ड्स ने वहां मौजूद अली बख्श के साथियों को अच्छी तरह सबक सिखाया और इसके डेरे की तोड़ फोड़ भी की थी। ये कौन था? कोई अंडरग्राउंड था क्या? अली बख्श ने दर्द से कहलाते हुए रमज़ान से पूछा था। ओए, मुझे क्या पता अब ये कौन है और कहाँ से आ गया? आते ही कमबख्त ने गोली चला दी। लड़की भी गई और पैसे भी। रमज़ान को पैसे की फिक्र लगी थी। ओ जा यार, तू जा यहाँ से। अली बख्श को इस पे गुस्सा आया था। रमज़ान ने एक नज़र इसे देखा और उठा। अजीब इंसान है, आते ही ना बात की ना कुछ कहा, सीधा गोली चला दी। अली बख्श काफ़ी डर गया था। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, रमज़ान ने पक्के इरादे से कहा था। ओए रमज़ू, मैंने तुझे 20 लाख बख्शे, तू जा यहाँ से, दोबारा मेरे डेरे पे ना आइयो। बोस आओ, आपको हॉस्पिटल ले चलूं। अली बख्श का एक बंदा जो खुद भी जख्मी हालत में ही था, अपने नमक हलाली में वो अली बख्श के पास आया था, इसे सहारा देके उठाया। पूरा डेरा बिखरा पड़ा था, जैसे ज़िलज़िला आया हो। अब फिर से इसे अपनी हालत में लाते वक्त दरकार था। सर झटककर अली बख्श अपने बंदे के साथ गाड़ी में बैठा, जबकि रमज़ान अपने बाजू को देखते दर्द बर्दाश्त करते आगे की प्लानिंग कर रहा था। इतनी आसानी से वो बाज आने वाला ना था। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. खुदा हाफिज़।